أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے اور بے پناہ درود و سلام ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اعلیٰ کے اوپر. الحمدللہ ثم الحمدللہ اس کے فضل، اس کے کرم اور اس کے عطا کردہ توفیق کے ساتھ اس ماہ مبارک میں آپ کے ساتھ فقیر کو انگلینڈ میں انتہائی خوبصورت محافل سے جانے کا موقع ملا. اس پر آپ نے رب کا جس قدر شکر ادا کرنے کا ہے. شروع سے جب سے آئے سوا سے اللہ کے فضل سے طارق صاحب کے گھر میں بھی اسی طرح بیٹھے ہوئے تھے اکٹھے. دوستوں کو یاد ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر پاک ہے ہی ایسا ذکر پاک کہ اس میں کمرے میں بیٹھ جائے ذکر کرے اس کا اپنا لطف ہے، ہال میں بیٹھ کے کرے اس کا اپنا لطف ہے، باغ میں کرے اس کا اپنا لطف ہے. بات جگہ کی نہیں، بات ذکر پاک. ذکر پاک ہے ہی ایسا خوبصورت کہ جہاں بھی بیٹھ جائے بندہ، تنہائی میں بھی بیٹھ جائے، اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے تصور میں اپنے آپ کو غرق کر دے تو جو لطف اس تصور میں ہے وہ کسی اور چیز میں ہے نہیں. شکر الحمدللہ ثم الحمدللہ اسے ایک محفل میں پاک کی خاطر کہ جو برمنگھم میں انتہائی خوبصورتی کے ساتھ سجائی گئی، اس کے ساتھ ساتھ بے شمار ایسی سٹنگ ہمیں نصیب ہوئی جن میں ہم نے اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر پاک کیا بھی اور سنا بھی. اس پر میں پھر کہوں گا کہ ہم اپنے رب کا جس قدر شکر ادا کریں کم ہے. کل انشاءاللہ الرحمن فقیر کی روانگی ہے اور بڑا خوش ہے اس دفعہ. میں نے پہلے بھی کہا اس خوبصورت ماحول کو دیکھ کے کہ دوست باہم آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ایک دوسرے کی طرف محبت سے دیکھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ خوبصورتی سے ملتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اس پر بھی فقیر اپنے رب کا جس قدر شکر ادا کرنے کا ہے. یہ میری بہت بڑی خواہش ہے ہر جگہ پر کہ میری روحانی اولاد آپس میں ایسے رہے، مل کے رہے، اکٹھے ہو کے رہے. کس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ اس سے ہمارے شیوخ بھی راضی، اس سے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی راضی اور اس سے ہمارا رب بھی راضی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہمیں ایسے ہی دیکھنا چاہتے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام آپ فرماتے ہیں کہ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں تو آپ فرماتے ہیں کہ صفوں کو سیدھا کرو اور کاندھے سے کاندھے ملا کے کھڑے جاؤ، خوب جڑ کے کھڑے ہو. یہ اب سیدھا سیدھا رحمانی حکم بھی آپ کے سامنے ہے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا جو دوسرا فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ مل کے کھڑے ہو، اکٹھے ہو کے کھڑے ہو، درمیان میں خلا مت چھوڑو، جڑ کے کھڑے ہو. آپ فرماتے ہیں میں تمہیں ایسے دیکھنا چاہتا ہوں، صفوں میں ایک کے ساتھ ایک جڑے ہوئے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام آپ فرماتے ہیں کہ شیطان ملعون وہ اس کوشش میں ہوتا ہے کہ جگہ تھوڑی سی کہیں ملے.
مطلب چھوٹی سی بات کئی بات سمجھ لینا کہ چھوٹی سی بات ہے، اس کی کوئی آپ کے ہر فرمان مبارک میں بہت بڑا فلسفہ ہے، بہت بڑی حکمت ہے اور بہت بڑی روشنی ہے۔ آپ فرماتے ہیں وہ چھوٹا سا بھی اگر گیپ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں نا، گیپ ہونے نہ دیجیے، پہلے اگر رکھیے، ایک دوسرے کو فون کیجیے، ایک دوسرے کو، یہ آج کل ہر ایک بندے کے ہاتھ میں ہے، اٹھا کے درود شریف کا خوبصورتی سے بات کر رہے تھے درود پاک کے حوالے سے۔ درود پاک سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے، تو کچھ بھی نہیں ہے۔ میں جو یہ کہتا ہوں اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے، سنیوں کو تو سب کو پتہ ہے، میرے ساتھ کوئی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں جو طریقت میں شامل نہیں ہے، وہ دیکھتے ہیں بیمار آیا اسے بھی کہتا ہے درود پاک، پریشانی والا اسے بھی کہتا ہے درود پاک، کوئی مشکل میں اسے بھی کہتا ہے درود پاک۔ کئی بار میرے سے پوچھتے ہیں کہ 50 آدمی آ رہے ہیں، ہر بندے کو سوائے اس کے کہتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ میرے پاس اس کے علاوہ کچھ ہے نہیں، کیونکہ یہ جو ابھی بات کر رہے تھے نا راب صاحب خوبصورتی سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ میرا کوئی امتی، کوئی غلام جب کسی مقام پہ بھی کھڑا ہو کے عرض کرے گا نا میرے حضور کہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، آپ فرماتے ہیں میں سنوں گا بھی، میں سنوں گا بھی اور میں جواب کیسی بھی مشکل کیوں نہ ہو، ہماری خوشی ہو، ہمارے کیک کٹتے ہیں تو درود پاک کے ساتھ، اللہ کے فضل سے ہماری شادیاں ہوتی ہیں تو درود پاک کے ساتھ، خوشی ہے تو آپ کے ساتھ، اور کسی جگہ کوئی پریشانی آ جائے تو آپ کے علاوہ کوئی نظر ہی نہیں آتا۔ تو جب ہم عرض کرتے ہیں نا کہ آپ کے حضور سلام، آپ فرماتے ہیں میں سنوں گا بھی اور میں جواب بھی دوں گا۔ اب آپ اندازہ لگائیں نا، جدھر ادھر سے رسول اللہ فرمائے جا میرے غلام تیرے پہ سلامتی ہو، غلاموں نے تو دفع ہونا ہی ہونا ہے نا، تو آپس میں گیپ نہ آنے دیں، یہ اس کے ذریعے سے سلام کریں ایک دوسرے کو، ایک دوسرے کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کریں، گیپ آنے ہی نہ دیں۔ آپ نے تو صفوں کے بارے میں فرمایا نا، لیکن جیسے میں نے کہا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر فرمان مبارک میں ہمارے لیے بہت بڑی روشنی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جدھر وہ گیپ دیکھتا ہے نا، ادھر وہ بکری کے بچے کی مانند اس کے اندر سر ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کی کوشش ہوتی ہے وہ دور کرے، اور آپ فرماتے ہیں میں جوڑنا چاہتا ہوں، وہ دور کرنا چاہتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایک اور حدیث مبارک میں، آپ فرماتے ہیں کہ اب ایک صف میں کیا ہوتا ہے، ایک قدم یا دو قدم، آپ فرماتے ہیں کہ اگر کسی صف میں کسی نے دیکھا کہ گیپ ہے، ادھر بھی بھائی کھڑا ہے، ادھر بھی بھائی کھڑا ہے، درمیان میں جگہ خالی ہے، اور اس نے دوڑ کے اس گیپ کو پر کیا، اس گیپ کو پر کر دیا، ادھر اور ادھر کو دونوں کو آپس میں جوڑ دیا، درمیان میں آ گیا اس حال میں کہ گیپ کو پر کیا، برابر کر دیا، آپ فرماتے ہیں وہ سمجھے کہ وہ جنت میں داخل ہو۔ آپ کا واضح فرمان، آپ نے فرمایا کہ وہ ادھر سے گیا اور ادھر ایک لمحہ لگا، اور آپ نے فرمایا کہ وہ سمجھے جنت میں داخل ہو گیا۔ اب گیپ کو پر کرنے والا جنت میں چلا گیا، اور گیپ کو ڈالنے والے کا کیا ہوگا؟ اس لیے کوشش یہ کرے کہ ہر مقام پر جس جگہ بھی ہوں، جدھر بھی ہوں، کوشش کریں کہ تعلق کو قائم برج بنے، ایک دوسرے کے ساتھ تعلق کو مضبوط کریں۔ اسی میں سب کچھ ہے، اسی میں ہی اللہ کی رضا ہے، اسی میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی خوشنودی ہے۔ تو ان محافل میں اللہ کے فضل اور اللہ کے کرم سے جگہ جگہ خوب سجتی ہیں، بھرپور طریقے سے آپ سب ایکٹیو ہیں۔ میری ڈھیروں دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں اور زیادہ ایکٹیو رکھے۔ آمین۔ بس اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دامن، جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں، ایک ہی چیز، اس میں کسی چیز لمبے چوڑے بحثوں میں بھی نہ پڑا کرو۔ اگلے دن حسان صاحب نے وہ دیکھا نا اولڈ ڈیم میں کتنا خوبصورت شعر پڑھا تھا، نہ علما وچ پھسا سان سرکار دی گل سنا سان، ادھر ادھر کسی چکر میں پڑھنے کی کوشش ہی نہ کرو۔ مطلب سیدھا سیدھا آپ کا اپنے نبی پاک کے ساتھ ایسا تعلق ہونا چاہیے
آپ یہ کہیں کہ جو کچھ ہے ان کی وجہ سے ہے. مجھے کوئی کسی اور وجہ کو لے کے آپ تک نہیں جانا, مجھے آپ کی وجہ سے ہر ایک چیز حاصل ہے. تو اس کو مضبوط کریں. اس میں ایک خوبصورت واقعہ آپ کے آگے رکھ کے اپنی بات کو سمیٹتا ہوں کہ یہ جو ہے نا دل میں اس چیز کو پیدا کر لینا کہ بس آپ اور آپ, اسی میں ہی سب کچھ ہے. اب میں دو شخصیات آپ کے آگے رکھتا ہوں کہ ایک علمی دنیا میں آج بھی ان کا نام بہت روشن ہے, بہت بڑا نام ہے, بہت ہی بڑا نام ہے. تفاسیر انہوں نے لکھی, کتب انہوں نے لکھی, بڑے بڑے لوگ ان کے حوالے دیتے ہیں اور ان کو یاد کیا جاتا ہے امام فخر الدین رازی کے نام سے رحمت اللہ علیہ. علمی دنیا میں بہت بڑا نام ہے, بہت بڑا نام. اور دوسری طرف روحانی دنیا میں بہت ہی بڑا نام ہے, بہت ہی بڑا نام ہے, اور وہ ہے حضرت نجم الدین کبریٰ رحمت اللہ علیہ. وقت دونوں کا ایک ہے, ایک ہی وقت میں آئے. وہ ادھر علم کی شمع روشن کیے ہوئے جگہ جگہ علم پھیلا رہے ہیں, اور وہ روحانیت کے بادشاہ ہیں, ادھر بیٹھے ہوئے روحانی طور پہ لوگوں کو مستفیض کر رہے ہیں. ایک دن یہ علمی دنیا کے جو اس وقت ایک بہت بڑا نام, اس وقت کیا آج بھی بہت بڑا نام ہے آپ کا, بے شمار کتب آپ کے, بے شمار لوگ آپ کے تصانیف سے استفادہ حاصل کرتے ہیں. ان کے ایک دن دل میں یہ خیال آیا کہ میں نے بہت کچھ پڑھا اور بہت کچھ پڑھایا, بہت کچھ سیکھا اور بہت کچھ سکھایا علمی حوالے سے, لیکن میں روحانی حوالے سے میں نے خیال نہیں کیا. اور کیوں نہ میں نکلوں اور روحانی حوالے سے بھی کسی کا ہاتھ تھام لوں. انہیں پتا تھا, انہیں خبر تھا, وہ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ کا دور ہے, آپ کے پاس پہنچتے ہیں. اب آپ کے دربار میں حاضر ہونے کے بعد عرض کی کہ حاضر ہوں, مجھے بیعت فرما لیجیے, مجھے اپنا مریض بنا لیجیے. آپ نے نگاہ ڈالی اور آپ نے فرمایا کہ یہ جو ہر چیز میں فلسفہ اور منطق اس کو لے کے ہر جگہ لاجکس کو لے کے چلتے ہو, ہمارے دین میں الحمدللہ ہر جگہ لاجک موجود ہے. اس کے میں اس سے نہیں کر رہا پیچھے, ہر جگہ پہ بڑی خوبصورت لاجک موجود ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ قرآن کریم میں کا تو اپنا دعویٰ ہے سب سے پہلے کہ ہر چیز کو چھوڑ کر پکا یقین, غیب کے اوپر علم مضبوط. جب تک علم نہیں ہوگا اس وقت تک ابتدا اس سے ہے, جب تک مضبوط چیز ہے اس کو تھامے گا پھر آگے چلنا ہوگا, پھر ہی بات بنے گی. اور کئی جگہوں پہ یہ چلتی بھی نہیں ہے یہ لاجکس. جدھر کرامت کی بات ہے ادھر لاجک کہاں لاؤ گے؟ ایک لمحے کے اندر آصف بن برقیہ ادھر سے تخت اٹھاتے ہیں, نہ عمارت ٹوٹتی ہے, نہ کوئی سوراخ ہوتا ہے, تخت اڑتا ہے اور آ کے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچ جاتا ہے. ادھر لاجک کہاں کون سی بات آئے گی؟ معجزات آپ کو پتہ ہے, ادھر کرامت کی بات ہے یا جدھر معجزات کی بات ہے ادھر لاجکس کی کوئی بات رہ نہیں جاتی, ادھر بات ہی کچھ اور ہو جاتی ہے. خیر, جو میں بات کر رہا تھا اس حوالے سے کہ آپ نے یہ فرمایا کہ یہ جو ہر جگہ آپ اس حوالے سے چلتے ہو اس کو پیچھے چھوڑو, اس کو دھو دل سے نکالو اور پھر میرے پاس آؤ, پھر میں آپ کو بیعت بھی کر لوں گا. آپ نے ان کو روانہ کیا, اور میں یوں کہا کرتا ہوں کہ روانہ کیا مگر روانہ نہ کیا. ظاہری حوالے سے بھیج دیا لیکن نہ بھیجا. ظاہری حوالے سے بھیجا کیسے کہ باہر آپ تشریف لے گئے, اور نہ بھیجا کیسے کہ باہر نکلتے ہی جب جانے لگے تو ایک کسان کے ساتھ ٹاکرا ہوگا. جس حوالے سے میں یہ آپ سے بات کرنے لگا ہوں. انہوں نے بے شمار دلائل لاجک سے ثابت کرنے کی کوشش کی تھی کہ وہ وحدہ لا شریک ہے, وہ ایک ہے, اس کا کوئی شریک نہیں ہے. اب یہ ہر جگہ اپنی اس علمی اس کسان سے پوچھنے کیا لگے
حضرت نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ کو لے گئے اس کے پاس کہ ذرا ان کے ساتھ جو میں نے کہا ہے نا کہ ان سارا چیزاں کی پیچھے چھٹ تے پھر اگے آ، اس لیے ٹاکرا کرایا، اس لیے سامنے لے گئے، اپنے دروازے سے دور نہیں جانے دیا، باہر نکلا اور ملاقات کرائی اور سوال کیا کرایا، پوچھا کہ کیا دین ہے بھائی؟ کہنے لگا وہ کہ میں مسلمان ہوں۔ کہنے لگے کہ اگر آپ مسلمان ہو تو آپ کا پختہ یقین ہوگا کہ وہ ایک ہے، اس کے پاس آپ کے پاس اس کے لیے کچھ دلائل ہیں؟ کیونکہ انہوں نے بے شمار دلائل دیے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے اوپر۔ کسان نے نگاہ اٹھائی اور دیکھنے کے بعد پوچھنے لگے کہ کیا، اور یہ آپ سب کو خاص طور پہ بچوں کو، نوجوانوں کو اس چیز کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جب کہ اسی کو ہمیں دین نام اسی کا ہے اور اسی حوالے سے ہمیں آگے چلنا چاہیے کہ جب ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بات آئے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تو ہمارا اس انداز سے ہونا چاہیے کہ آپ اور آپ کے بارے میں کسی چیز، آپ کی وجہ سے تو ہم ہر چیز کو مانتے ہیں، آپ کی لیے کوئی چیز ایسی ویسی ادھر رکھنا وہ ایمان کے منافی ہوتی ہے۔ جب کسان سے یہ سوال کیا تو اس نے دیکھا کہ آپ کے حلیے کے ساتھ آپ کا یہ سوال جاتا نہیں ہے۔ مجھے حیرت ہے کہ آپ میرے سے یہ سوال کر رہے ہیں، ایک مسلمان سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ کیا تیرے پاس دلیل ہے کہ اللہ ایک ہے؟ اگر آپ کو سمجھنا ہے تو مجھے تو اس کے علاوہ اور کسی چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے نہیں کہ جنہوں نے فرمایا کہ وہ ہے انہوں نے فرمایا کہ وہ ایک ہے، اس کے بعد مجھے اور کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ان جنہوں نے بتایا وہ ہے اس کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، انہوں نے فرما دیا وہ ایک ہے، بس خلاص، مجھے اس کے بعد لمبی چوڑی باتوں میں پھنسنے کی ضرورت نہیں ہے، بس میرے لیے یہ بہت کافی ہے۔ اور اب آپ کو میں نے اپنے نبی پاک کا حوالہ دے دیا ہے، اب مجھے اس سے آگے کوئی بات نہیں، اور اس حوالے سے اگر ہم دربار رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں چلے جائیں نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے دربار سے بھی ہمیں یہ روشنی اس انداز سے ملتی ہے، ان تمام چیزوں میں حکمت ہوتی ہے، وہ جو آپ کا دروازہ پاک کے آگے سے اس کا گھوڑا لے کے جانا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرم پوچھنا کہ کتنی کیا قیمت ہے، اور اس سے کہنا کہ اس کا عرض کرنا 400، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمانا کہ 1 منٹ ٹھہر میں ابھی تجھے دیتا ہوں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اندر تشریف لے جانا اور لا کے 400 دینا، اور آگے سے اس کا یہ بولنا کہ میں نے تو جب اس سے اس کا یہ دیکھنا کہ جو مانگا مل گیا، نیت خراب ہونی اور اس سے بڑھ کے 800 کی ڈیمانڈ کر دینی کہ میں نے 800 کہا تھا، اور ادھر سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے یہ نکل رہا ہونا کہ تو نے کیا 400 نہیں کہا تھا، تو اس کی زبان سے آگے نکلنا کہ آپ کے پاس کوئی گواہ ہے، تو ادھر سے غلام کا آ جانا اور غلام کا ایک لمحے میں کہنا کہ میں گواہی دیتا ہوں، السلام کہ آگے اس کا بندے کا جو گھوڑے والا تھا وہ مجبور ہونا کیونکہ گواہی آ گئی، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے 4-8 سے کئی گنا زیادہ عطا فرمانا، اس کی ظاہری حالت کو بھی بدلنا اور اس کی باطنی حالت کو بھی بدلنا، اور جس حوالے سے میں نے تیزی سے آپ کے آگے بات کی، اس کے جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنے غلام کو مخاطب فرمانا اور پوچھنا کہ آپ تو ادھر نہیں تھے، آپ نے کیسے گواہی دی؟ تو ان کا یہ جواب عرض کر رہا کہ اے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، میں نے اسے دیکھا، آپ فرماتے ہیں نا کہ وہ ہے تو میں کہتا ہوں وہ ہے، آپ فرماتے ہیں وہ ایک ہے، ہم کہتے ہیں وہ ایک ہے، ہمارا ایمان تو آپ کی وجہ سے ہے ہر جگہ۔ ادھر جو غلام باتیں کرتے ہیں نا وہ آقا کے دربار کی روشنی میں کرتے ہیں، مطلب کہ حق بیان کرتے ہیں، کوئی واقعات نہیں ہوتے، وہ حق ہوتا ہے، حق ہوتا ہے اور حق ہوتا ہے۔ تو آگے سے انہوں نے کہا کہ اب آپ اپنا رستہ لیجیے، اب اور بات نہ کیجیے گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میں نے حوالہ دے دیا۔ کسان نے کہا اب آپ جائیے، اب اتفاق ہے وہ گئے، انہیں واپس آنے کا موقع نہ ملا۔ حضرت نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ کا ان کا وقت آخر آ جاتا ہے،
ادھر حضرت نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ وضو فرما رہے ہیں اور فرماتے ہیں کیا وہ جو تجھے کسان نے کہا تھا، پھر فرماتے ہیں کیا وہ جو تجھے کسان نے کہا تھا، تیسری بار جب ذرا اونچی آواز میں کہتے ہیں تو یہ اکیلے ہیں، مرید ہے، وضو کرا رہے اور آپ ہیں۔ مرید نے پوچھا کہ حضرت ادھر میرے اور آپ کے علاوہ کوئی ہے نہیں، آپ یہ کسے فرما رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ افسوس فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کا آخری وقت آن پہنچا اور شیطان ملعون آن موجود ہوا اور ان سے بحث مباحثہ شروع کر دیا۔ جب وہ ایک دلیل دیتے آگے سے وہ ایسی بات کرتا کہ وہ پریشان ہو جاتے، دوسری دلیل، تیسری، 100 کے لگ بھگ پہ جا پہنچے۔ اب میں نے دیکھا کہ راضی کچھ پریشان سے ہو رہے ہیں اور شیطان ملعون، آپ کو پتا ہے نا اس نے بھی بڑا کچھ پڑھا لکھا ہے، وہ ایسے ایسے آگے سے باتیں کرتا ہے کہ ان کو چکر میں ڈالنے کی کوشش ہے۔ جب 100 کے قریب پہنچ گیا تو میں نے اسے آواز دی چھڑ پرے سارے چکر۔ حسان صاحب اس دن پڑھے تھے نا، نا علما وچ فساد کوئی سرکار دی گل سنا، اس کو اصل میں اپنے آپ کو اپنے آقا کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ جوڑ لو، اپنے آقا کا دامن تھام کے رکھو۔ آپ حضرت نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے اسے کہا کہ چھوڑ یہ سارے چکر، شیطان کو یہ کہہ کہ میں اسے ایک اس لیے مانتا ہوں کہ رسول اللہ نے فرمایا، کہتے ہیں کہ ادھر ان کی زبان سے نکلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ادھر شیطان بھاگ گیا اور راضی ایمان سلامت دے کر آگ چلے گئے۔ آئیے حضرت آپ کی بات کر رہا تھا، ماشاءاللہ سورج لمبی عمر ہے اور آج آپ کی باتیں ہوتی ہیں، ہمارے دوستوں نے آپ کی بات دل خوش ہو رہا تھا، خوبصورت انداز سے افضل صاحب نے ذکر شروع کیا، راب صاحب نے، سارے غاز صاحب، آج آپ کی بات ہو رہی تھی تو میں نے بھی آپ کی بات چلائی تھی کہ اس دن آپ پڑھ رہے تھے نا علما کوئی آپ کی گل سنا تھا، اسی کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، آپ تشریف لے آئے۔ آئیے نور صاحب پیارے شاہ آپ تو پھر حسان صاحب، میری بھی وہی دعا ہے آپ کے لیے، اور اتنا مزہ آ رہا تھا، اتنا لطف آ رہا تھا۔ آج بات یہ شروع ہوئی تھی کہ آپ کو یہ نہ کہا جائے کہ صاحبزادہ صاحب، در حقیقت آپ پیر صاحب بات کر رہے تھے، بڑے دل سے کر رہے تھے اور بڑے مزے سے کر رہے تھے، اور فقیر کو اتنا مزہ آ رہا تھا، اتنا ہی مزہ آ رہا تھا کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ آپ تشریف لے آئے، اللہ تعالیٰ آپ کو نظر بد سے محفوظ، حاسدین کے حسد سے محفوظ رکھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پیر محمد حسان نصیب الرحمن، زندہ باد، زندہ باد، واہ واہ واہ۔